پیارے بچوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین، میری ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے ہم اور آپ مل کر انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ سب سے پہلے حضور سرور کائنات، فخر موجودات، سید السعادات، صاحب کمالات، بہار جمالات، مجیب الدعوات، حبیب الرحمن، افضل الانسان، جان ایمان، عالم کے سلطان، مخلوق کے میزبان، آسماں خاں، زمین خاں، زمانہ مہمان، صاحب کھانا لقب کس کا ہے؟ تیرا تیرا رسول ذیشان، صاحب قرآن، آفتاب رسالت، مہتاب نبوت، صبح کائنات کے شمس و ضحیٰ، شام کائنات کے بدر و دجا۔ آئیے ہم اور آپ مل کر انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اوپر درودوں کی ڈالی محبت کی تھالی میں سجا کر پیش کریں۔ پڑھیے بابا صلی اللہم صلی وسلم بارک علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و نبینا و مولانا محمد بارک وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دن لہو میں کھونا تجھے، شب صبح تک سونا تجھے، دن لہو میں کھونا تجھے، شب صبح تک سونا تجھے، شرم نبی خوف خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، شرم نبی خوف خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، رزق خدا کھایا پیا فرمان حق ٹالا کیا، رزق خدا کھایا پیا فرمان حق ٹالا کیا، شکر کرم ترس سزا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، شکر کرم ترس سزا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن المقدس میں ارشاد فرماتا ہے، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وارکعوا مع الراکعین، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز افضل العبادت ہے، نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے، نماز دین کا ستون ہے، نماز رضائے الہی کا ذریعہ ہے، نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے، نماز افضل العبادت ہے، نماز دل کا ستون ہے، نماز اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کا ذریعہ ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، آج ہمارے سماج کے حالات کو دیکھا جائے، آج ہمارے گرد و پیش کا جائزہ لیا جائے، آج ہمارے سوسائٹی کے حالات کو دیکھا جائے تو آج ہمارے سوسائٹی کے لوگ طرح طرح کی گناہوں میں مبتلا ہے، طرح طرح کی گناہوں میں مبتلا ہے۔ آج ہمارے گرد و پیش کا جائزہ لیا جائے، شراب نوشی دیکھو تو ہمارے معاشرے میں، جوا بازی دیکھو تو ہمارے معاشرے میں، چغل خوری دیکھو تو ہمارے معاشرے میں، چغل خوری دیکھو تو ہمارے معاشرے میں، غیبت خوری دیکھو تو ہمارے معاشرے میں، آج ہمارے معاشرے کے لوگ طرح طرح کی گناہوں میں مبتلا ہے، میرے دوستوں اور بزرگوں، آج ہمارے معاشرے کے لوگ دنیاوی زندگی کو اپنا معیار سمجھ بیٹھا ہے، آخری زندگی کو سب بھول چکا ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ دو دن کی زندگی ہے، یہ فنا ہونے والی زندگی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں کسی نہ کسی مقصد کے لیے بھیجا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں کسی نہ کسی مقصد کے لیے بھیجا ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، آج ہم مسلمان ایسے کام میں گرفتار ہیں، آج ہمارے نوجوان ایسے فعل بد میں مبتلا ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، کوئی ایسا کام
نہیں کرتے جو اللہ اور اس کے رسول راضی ہو۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، آج ہمارے معاشرے کے نوجوان ایسے ایسے مناظر دیکھتے ہیں، ایسے ایسے کام کرتے ہیں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، آج ہمارے معاشرے کا جائزہ لیا جائے، آج ہر وہ چیز ہمارے معاشرے میں ہے، شراب خوری ہمارے معاشرے میں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، کبھی آپ نے سوچا، کبھی آپ نے پڑھا، کبھی آپ نے سنا کہ شراب پینا کتنا بڑا گناہ ہے؟ کبھی آپ نے سوچا کہ شراب پینا کتنا بڑا گناہ ہے؟ میرے دوستوں اور بزرگوں، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو ایک گھونٹ شراب پیتا ہے تو میرے دوستوں اور بزرگوں، وہ شخص اگر بغیر توبہ کر کے اس دنیا سے کچھ کر جاتا ہے، اس دنیا سے مر جاتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قبر میں عذاب ڈال دیتا ہے اور اس کو جہنم کی فہرست میں اس کا نام درج کر دیا جاتا ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں جو شخص ایک گھونٹ شراب پیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جہنم میں ڈال دیتا ہے۔ تو پھر وہ شخص چلاتا رہتا ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، آئیے میں آپ کو موت کے آثار کی طرف لے کے چلوں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، جب موت کا ٹائم ہمارے سامنے آتا ہے، جب موت کے قریب ہم آ جاتے ہیں تو ملک الموت یعنی موت کا فرشتہ حضرت اسرائیل علیہ السلام، موت بھی اللہ کی ایک مخلوق ہے، اور موت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب پیدا کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے موت کو 10 لاکھ پردوں میں چھپا کر رکھا ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، موت بھی اللہ کی ایک مخلوق ہے۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں موت کے اوپر اگر دنیا کے تمام پانی اگر اس کے بدن پر ڈال دی جائے تو پانی کا ایک قطرہ بھی زمین پر نہ گرے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ موت اتنا بڑا ہے، موت اتنی بڑی ہے کہ پوری دنیا کے سامنے سے اگر موت کو رکھ دی جائے تو جیسے ایک انسان کے سامنے سے ایک چھوٹی سی پلیٹ رکھی ہو۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، موت اتنی بڑی ہے۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں موت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 10 لاکھ پردوں میں چھپا کر رکھا ہے، اور ان میں سے ایک پردے کی طول اور توسط، لمبائی اور چوڑائی زمین و آسمان سے کہیں بڑا ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، جب موت کو حضرت اسرائیل علیہ السلام کے کندھے پر سپرد کیا تو حضرت اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے اسرائیل علیہ السلام، آؤ میں تجھے موت کا نظارہ کراتا ہوں۔ تو حضرت اسرائیل علیہ السلام کو جب موت کا نظارہ کرایا گیا تو حضرت اسرائیل علیہ السلام جیسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس موت کے سامنے سے 10 لاکھ پردے کو ہٹایا تو حضرت اسرائیل علیہ السلام اس موت کو دیکھ کر بے ہوش ہو کر کے گر پڑے۔ جب حضرت اسرائیل علیہ السلام کو ہوش آیا تو فرمایا اے میرے مالک و مختار، اے میرے پروردگار، موت سے بھی بھینکر، موت سے بھی بھیانک دنیا میں کوئی چیز موجود ہے؟ تو حضرت اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ موت سے بڑا میں ہوں اور مجھ سے بڑا کوئی نہیں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حکم سے حضرت اسرائیل علیہ السلام سے دریافت کرتے ہیں اے اسرائیل
علیہ السلام جب تم اے اسرائیل علیہ السلام جب تم لوگوں کی روح قبض کرتے ہو تو تمہاری شکل و صورت کون سی ہوتی ہے؟ تو حضرت اسرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں میرے شکل و صورت دو طرح کا ہوتا ہے، ایک وہ شکل صورت ہوتا ہے جس سے میں مومن کا روح قبض کرتا ہوں، ایک وہ شکل صورت ہوتا ہے جس سے میں کافر کا روح قبض کرتا ہوں، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں اے اسرائیل علیہ السلام تم مجھے وہ شکل دکھاؤ جس سے تم کافروں کی روح کو قبض کرتے ہو۔ تو حضرت اسرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں وہ شکل اگر میں آپ کو دکھاؤں تو آپ کے اندر اتنی ہمت نہیں، آپ کے اندر اتنی طاقت نہیں کہ آپ اس شکل کو دیکھ سکیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا مجھے دکھاؤ، تو حضرت اسرائیل علیہ السلام نے فرمایا جب آپ ضد کر رہے ہیں تو میں دکھاتا ہوں، آپ ایک مرتبہ اپنی آنکھوں کو بند کیجئے، اس کے بعد ایک مرتبہ اپنی آنکھوں کو بند کیجئے، پھر میری طرف دیکھیے۔ جیسے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی آنکھوں کو بند کرتے ہیں اس کے بعد پھر کھولتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ اتنی ہیبت ناک شکل و صورت ہے، انسان اتنا لمبا، وہ حضرت اسرائیل علیہ السلام اتنا لمبا کہ زمین و آسمان سے کئی بڑا نظر آ رہے ہیں، ایسا دکھ رہا تھا کہ اس کا سر آسمان پہ لگا ہوا ہے، اس کا سر آسمان پہ لگا ہوا ہے اور اس کی بالیں آسمان سے لے کر زمین تک ہے، اور اس کی ناخن اتنے بڑے بڑے ہیں اور اس کی آنکھ اتنی ہیبت ناک ہے، اور اس کا بدن اتنی ہیبت ناک ہے کہ اس کے بدن سے آگ کی چنگاریاں نکلتی ہے اور اس کے آنکھ سے آگ کے گولے برس رہے ہیں اور اس کے منہ سے آگ کی چنگاریاں نکلتی ہیں۔ اتنی ہیبت ناک شکل صورت، اتنی ہیبت ناک شکل صورت دیکھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام بے ہوش ہو کر کے گر پڑتے ہیں۔ کچھ دیر بعد جب حضرت ابراہیم علیہ السلام ہوش میں آتے ہیں تو حضرت اسرائیل علیہ السلام اپنی شکل و صورت میں بیٹھا ہوا رہتا ہے اور عرض کرتے ہیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام عرض کرتے ہیں اے اسرائیل علیہ السلام یہ شکل و صورت اگر کسی کافر کے سامنے پڑ جائے تو اس کے لیے یہی عذاب کافی ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں اب مجھے وہ شکل و صورت دکھاؤ جس سے تم مومن کی روح کو قبض کرتے ہو، تو میرے دوستوں اور بزرگوں پھر حضرت اسرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں تم حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ اپنی آنکھوں کو پھر بند کیجئے، پھر میری طرف دیکھیے۔ جیسے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی آنکھوں کو بند کرتے ہیں پھر دیکھتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں؟ اتنی حسین و جمیل شخص کھڑا ہے، اتنی خوبصورت حسین و جمیل ہے، اس کے بال اتنے حسین و جمیل ہے، اس کی داڑھی مبارک اتنی حسین و جمیل ہے، اس کے چہرے مبارک اتنی حسین و جمیل ہے، اس کی بدن مبارک اتنی حسین و جمیل ہے۔ یہ دیکھ کر عرض کرتے ہیں اے اسرائیل علیہ السلام کوئی مومن اگر یہ شکل و صورت میں آپ کو دیکھ لے تو اس کی روح آپ پر قربان ہو جائے گی، اس کی جان آپ پر قربان ہو جائے گی۔ میرے دوستوں اور بزرگوں حضرت اسرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں جب تم مومن کی روح کو قبض کر جب تم کافروں کی روح کو قبض
کرتے ہو تو اس کو کتنی تکلیف ہوتی ہے. تو حضرت اسرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں جب میں کافر کی روح کو قبض کرتا ہوں اس کے جسم میں جتنے بال ہوتے ہیں اس کے ہر ایک بال میں اس کی جان ہوتی ہے. اس کی ایک مثال آپ حضراتوں کے سامنے پیش کر دوں. حضرت اسرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں جیسے ایک زندہ بکرے کے بدن سے اگر کھال کو صرف نکال دی جائے تو اس کو کتنی تکلیف ہوتی ہے. اسی طرح 7 مرتبہ اگر ایک بکرے کی کھال کو نکالا جائے تو اس کو کتنی تکلیف ہوتی ہے. تو اس سے کہیں زیادہ اس کافر کو تکلیف ہوتی ہے. تو میرے دوستوں اور بزرگوں اب فرماتے ہیں اے اسرائیل علیہ السلام آپ مومن کی روح کو کیسے قبض کرتے ہیں. تو حضرت اسرائیل علیہ السلام عرض کرتے ہیں میں مومن کی روح کو ایسے قبض کرتا ہوں جیسے گوندے ہوئے آٹا سے بال نکال دی جائے اور جیسے پھول کے درخت سے پھول کو توڑ لی جائے اور درخت کو پتہ نہ چلے. اور میں مومن کی روح کو ایسے قبض کرتا ہوں جیسے پھول کی خوشبو کو پھول سے نکال لیتا ہوں اور پھول کو پتہ ہی نہیں چلتا. میں مومن کی روح کو ایسے قبض کرتا ہوں جیسے ایک پودے سے ایک پتا جیسے گر جاتا ہے اور پیڑ پودے کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ میرے بدن سے ایک پتا گر چکا ہے. میرے دوستوں اور بزرگوں جو شخص نماز کو جان بوجھ کر چھوڑ دیتا ہے نماز کو جان بوجھ کر ترک کر دیتا ہے میرے دوستوں اور بزرگوں جب وہ شخص اس دنیا سے گزر جاتا ہے جب وہ شخص اس دنیا سے فنا ہو جاتا ہے تو میرے دوستوں اور بزرگوں جب لوگ اس کی نماز جنازہ ادا کرتے ہیں اس کے بعد اس کو قبرستان لے کے جایا جاتا ہے اس کے بعد اس کو دفنایا جاتا ہے. دفنانے جانے کے بعد دعائیں مغفرت کی جاتی ہے. اس کے بعد 40 قدم ہٹ کے کہیں اذانیں ہوتی ہیں کہیں دعائیں مانگی جاتی ہیں. تو میرے دوستوں اور بزرگوں جب انسان قبرستان سے واپس ہوتا ہے تو اس مردے کو جو اس دنیا سے کچھ کر جاتا ہے جس کو ہم دفنا کر واپس آتے ہیں تو ہمارے پیر کی قدم کی آہٹ اس کے کان میں گونجتی ہے اور وہ شخص ہماری طرف آواز لگاتا ہے تو اس کے اعمال چاروں طرف سے گھیر لیتے ہیں مثلا اگر آپ نے اچھے اعمال کیے ہوں گے تو آپ کے اچھے اعمال اس کو گھیر لیتے ہیں. اگر آپ نے برے اعمال کیے ہوں گے تو برے اعمال اس کو گھیر لیتے ہیں. قسم خدا کی مسلمانوں اس وقت فرشتے اس کو چاروں طرف سے گھیرے ہوئے رہتے ہیں اور میرے دوستوں اور بزرگوں جو مومن ہوتے ہیں وقت پر نماز ادا کرتے ہیں زکات دیتے ہیں خیرات کرتے ہیں ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسول سے بے پناہ محبت کرتے ہیں. تو میرے دوستوں اور بزرگوں اس کے اعمال اس کے چاروں طرف ارد و گرد جمع ہو جاتے ہیں تو عذاب کے فرشتے پیر کی طرف سے آتے ہیں اور اس کے نامہ اعمال نماز بولتی ہے نماز کہتی ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندہ ہے. اس نے دنیا میں رہ کر اللہ تبارک و تعالیٰ
دنیا میں رہ کر نمازیں ادا کی ہے، نمازیں ادا کی ہے، پھر وہ عذاب کے فرشتے، پھر وہ عذاب کے فرشتے سر کی طرف پہنچتا ہے، سر کی طرف جیسے ہی پہنچتا ہے تو زکات کہتی ہے اس نے دنیا میں رہ کر مال و زکات دیا ہے، مال و زکات دیا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی ہے، اطاعت کی ہے، پھر وہ عذاب کے فرشتے ہاتھوں کے طرف آتے ہیں، ہاتھوں کے طرف آتے ہیں تو اس کے ہاتھ کے اعمال جواب دیتے ہیں، اس کے ہاتھ کے اعمال جواب دیتے ہیں کہ اس نے دنیا میں رہ کر صدقہ خیرات کیے ہیں، اس نے دنیا میں رہ کر صدقہ خیرات کیے ہیں۔ یہ کہہ کر میرے دوستوں اور بزرگوں، جب انسان مر جاتا ہے تو اس کی بدن کی ہر ایک چیز اس کی گواہی دیتا ہے کہ آپ دنیا میں کیا کیا کیے ہو، آپ اس ہاتھ سے کیا کیا کیے ہو، آپ اپنی آنکھ کہاں لڑائے ہو، آپ کی نگاہ کہاں گئی ہو، آپ کی نگاہ کہاں گئی ہو۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، آپ کا جسم اطہر، آپ کے ہاتھ، آپ کے بدن مبارک، آپ کے پیر، آپ کے جسم کے ہر چیز، آپ کے بال، آپ کے منہ، آپ کے زبان، آپ کے کان، آپ کے ہاتھ، آپ کی کان، آپ کی ہر وہ چیز قبر میں جواب دیتی ہے کہ آپ نے دنیا میں رہ کر کیا کیا کیے ہیں۔ جب آپ اگر اچھے کام کرتے ہیں تو عذاب کے فرشتے چلے جاتے ہیں اور نیکی کے فرشتے آتے ہیں، جیسے ہی نیکی کے فرشتے آتے ہیں تو آپ کے قبر کو مشاہدہ کر دیتا ہے، آپ کے قبر میں اچھے سے اچھا بستر لگا دیتا ہے، آپ کے قبر انور کو پھیلا دیتا ہے، آپ کے قبر انور کو پھیلا دیتا ہے اور جنت کے کھڑکیاں آپ کے قبر مبارک میں کھول دی جاتی ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، آپ کا قبر انور اتنا لمبا ہو جاتا ہے، اتنا لمبا ہو جاتا ہے میرے دوستوں اور بزرگوں، آپ کے قبر انور میں ہر چیز سے آپ جو سوچتے ہوں گے، آپ جس چیز کی محادثت کر رہے ہوں گے، ہر وہ چیز آپ کے پاس حاضر ہو جاتی ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ 2 دن کی زندگی ہے، اگر آپ نے اس 2 دن کی زندگی میں اللہ اور اس کے رسول کو راضی کر لیا تو آپ یہاں بھی کامیاب ہے اور وہاں بھی کامیاب ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، آج ہمارے نوجوان، اب ہمارے باپ چچا کے عمر کے لوگ اپنے بچے کو ڈاکٹر بنانا چاہتا ہے، اپنے بچے کو وکیل بنانا چاہتا ہے، اپنے بچے کو انجینئر بنانا چاہتا ہے، اپنے بچوں کو دنیاوی تعلیم دینا چاہتا ہے۔ کیوں دینا چاہتا ہے؟ اسی لیے دینا چاہتا ہے کہ میرے بچے کا فیوچر اچھا ہو جائے، اسی لیے دینا چاہتا ہے کہ میرے بچے کا مستقبل ٹھیک ہو جائے، اسی لیے دینا چاہتا ہے کہ میرے بچے کا فیوچر ٹھیک ہو جائے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ کی زندگی کا آپ کی فیوچر کتنے دن تک رہے گی؟ آپ کی جوانی آپ کے پاس کتنے دن تک رہے گی؟ زیادہ سے زیادہ 15 سے 20 سال آپ کے پاس آپ کی جوانی رہے گی۔ آپ کی پڑھائی، آپ کی ایجوکیشن، آپ جب تک ڈگری حاصل کرتے ہیں تب تک آپ کی عمر 18 سے 20 سال گزر جاتی ہے، آپ کی نوکری لگتے 25 سال ہو جاتی ہے، پھر آپ نوکری میں لگ جاتے ہیں، اسی طرح 20 سے 25 سال آپ نوکری کرتے ہیں، پھر آپ کی ایج بڑھاپے تک پہنچ جاتی ہے، مثلاً آپ کی ایک پیر قبر میں چلی جاتی ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، آپ کہتے ہیں، آپ گاؤں کے امام صاحب سے کہتے ہیں کہ اے امام صاحب، میرے بچے کا ایگزام ہے، آپ دعا فرمائیں کہ میرا بچہ کامیاب ہو جائے۔ آپ کہتے ہیں آپ اپنے بچے کو پڑھانا چاہتے ہیں، کیوں پڑھانا چاہتے ہیں؟ کہ وہاں سیلری اچھی ملتی ہے، وہاں تنخواہ اچھا ملتا ہے۔ قسم خدا کی مسلمانوں، آج اگر مسجد کا جو امام ہے، میں کہتا ہوں اگر مسجد کے امام کا تنخواہ اگر 1 لاکھ روپے بڑھا دی جائے تو کوئی یہ نہیں چاہے گا کہ
बच्चे को प्रोफेसर बनाओ, मैं आप अपने बच्चे को इंजीनियर बनाओ, तो सब कहेगा ऐ मेरे बच्चे, मैं तो आलिम नहीं बन सका। तुम आलिम जरूर बनना, तुम आलिम जरूर बनना, वहाँ अच्छे पैसे मिलते हैं, वहाँ अच्छी फैसिलिटी मिलती है, तो मैं तो मुफ्ती नहीं बन सका। आप ऐ मेरे बच्चे, अगर आप आलिम बनोगे तो 1 लाख रुपए तनख्वाह मिलेगा, अगर आप मुफ्ती बनोगे तो 1.5 से 2 लाख रुपए तनख्वाह मिलेगा। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, मैं कहना ये चाहता हूँ, आप दुनिया में जिंदगी बसर करते हैं, दुनियावी जिंदगी बसर करते हैं और आप दुनियावी फ्यूचर में लग जाते हैं, लेकिन एक चीज को भूल चुके हैं, जो असल जिंदगी है, जो असल मकसद है, जो असल जिंदगी है, उसको भूल चुके हैं। ये दुनियावी जिंदगी 2 दिन की जिंदगी है और आखिरी जिंदगी कब्र है। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, आखिरी जिंदगी कब्र है। जब इंसान मर जाता है तो उस वक्त कोई नहीं कहता ऐ इमाम साहब आप अच्छी तरह से दुआ फरमाइए, ताकि आप अच्छी तरह से दुआए मग़फ़िरत फरमाएं, ताकि मेरा घरवाला जो इस दुनिया से कूच कर चुका है तो उसकी मग़फ़िरत हो जाए, वो अज़ाब कब्र से बच जाए। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, आज हमारे नौजवान दुनियावी लज़्ज़तों में अपनी जिंदगी बसर कर रहे हैं, आखिरी जिंदगी को भूल बैठे हैं। आज नमाज के लिए हमारे नौजवान के पास टाइम नहीं, दुनिया की हर वो चीज के लिए टाइम है, दुनिया की हर वो चीज के लिए टाइम है। आज नमाज के लिए टाइम नहीं, अल्लाह और उसके रसूल की इबादत के लिए टाइम नहीं, हर वो चीज के लिए टाइम है। खेत में जाना है उसके लिए टाइम है, मार्केट में जाना है उसके लिए टाइम है, खाना पकाना है उसके लिए टाइम है, सब्जी बनाना है उसके लिए टाइम है, हर वो चीज के लिए टाइम है। आज हमको वहाँ जाना है उसके लिए टाइम है, आज हमको फलाने रिश्तेदार के पास जाना है उसके लिए टाइम है, आज हमको मेडिकल स्टोर जाना है उसके लिए टाइम है, आज हमको ये काम करना है उसके लिए काम है। लेकिन जो असल काम है उसको भूल चुके हैं। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, जैसे आप दुनियावी काम करते हैं, जैसे आप दुनियावी हर चीज को अपने मेआर में खर्च करते हैं, उसी तरह आप टाइम निकालिए, नमाजें अदा कीजिए। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, आप पैसा ढूंढते हैं, आप रिस्क ढूंढते हैं बाहर। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों को अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाता है, आओ कामयाबी की तरफ, आओ फलाह की तरफ। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, आप नमाज पढ़ेंगे, जब आप सूरह फातिहा पढ़ेंगे, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफें उस अल्लाह तबारक व तआला के लिए है, मालिकी यौमिद्दीन, जो रोज़े जज़ा का मालिक है। कसम खुदा के मुसलमानों, आप दिन में जो चीज खाते हैं वो हर चीज अल्लाह तबारक व तआला आपको खिलाता है। अल्लाह फरमाता है, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। ऐ मेरे बंदे, तुम क्या चाहते हो? आओ मेरी बारगाह में, आओ मस्जिद में, आओ नमाज़ें अदा करो, मैं तुमको हर वो चीज दूंगा, मैं तुमको हर वो फैसिलिटी दूंगा, मैं तुमको हर वो चीज दूंगा जो आप सोचे भी नहीं होंगे। कसम खुदा के मुसलमानों, आप जिस तरह दुनियावी जिंदगी को अपना मेआर समझते हैं, उसी तरह आप दीनी जिंदगी को भी अपना मेआर समझिए। आपके पास जब भी टाइम हो नमाज के लिए हासिल हो जाया कीजिए। और एक
ایک بات کی جائے کہ نماز ہمارے پڑکل کی بات کی جائے کہ ہمارے اس مسجد میں ظہر عصر مغرب فجر کی اذان ہوتی ہے، ایک سے ایک آدمی آتے ہیں، کبھی 2 آدمی آتے ہیں اور کچھ بچے رہتے ہیں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، آپ بھی اللہ کے بندے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بھی اس دنیا میں بھیجا ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، آپ اپنی عمر کو یوں ہی ضائع نہ کرو، آپ اپنی عمر کو یوں ہی تباہ و برباد نہ کرو، کیونکہ کل حشر کا میدان ہوگا، پل پل کی خبر آپ سے اللہ تبارک و تعالیٰ لے گا۔ قسم خدا کی مسلمانوں، اس وقت کیا جواب دے گے؟ آج تم گھر سے باہر نکلتے ہو تو ماسک لگا کر باہر نکلتے ہو، کیوں نکلتے ہو؟ اگر ماسک لگا کر باہر نہیں نکلو گے تو باہر پولیس بیٹھی ہے یا پھر ہم کو کورونا ہو سکتا ہے، اس ڈر سے ہم ماسک لگا کر باہر چلتے پھرتے ہیں۔ قسم خدا کی مسلمانوں، یہی ڈر اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے آپ کے اندر ہوگی تو قسم خدا کی مسلمانوں، آپ یہاں بھی کامیاب ہوں گے اور وہاں بھی کامیاب ہوں گے، کل حشر کا میدان ہوگا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، آپ ایک بات ضرور یاد کریں، جب آپ اس دنیا سے جس وقت سے لے کر آج تک جس وقت جب آپ پیدا ہوئے تھے اس وقت سے لے کر آپ کی عمر 20 سے 25 سال ہو چکی ہوگی، مثلا آپ کی عمر 30 سے 35 سال ہو چکی ہوگی، یہ آپ کی عمر سے ختم ہو چکی ہے، یہ عمر آپ کی زندگی میں دوبارہ آنے والی نہیں ہے۔ قسم خدا کی مسلمانوں، موت دن بدن، منٹ ب منٹ، سیکنڈ ب سیکنڈ آپ کے قریب ہوتا جا رہا ہے۔ آپ کی عمر جیسی ڈھلتی ہے، موت ویسی ہی قریب ب قریب ہوتی جاتی ہے۔ کل حشر کا میدان ہوگا، نفسی کا عالم ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کل حشر کے میدان میں سوال کرے گا، اے میرے بندو آج مجھے سجدہ کرو، تو اس روز ہر شخص چاہے گا آج میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو سجدہ کروں، لیکن مومن تو سجدے میں چلے جائیں گے، لیکن نمازی تو سجدے میں چلے جائیں گے، لیکن جو بغیر نمازی ہوگا، جو غیر نمازی ہوگا، اس کی کمر اٹک جائے گی، اسی لیے کہ اللہ کا عذاب بہت شدید ہے، اللہ کی پکڑ بہت شدید ہے۔ قسم خدا کی مسلمانوں، جو نمازی ہوگا وہ تو سجدے میں چلے جائیں گے، جو غیر نمازی ہوگا اس کی کمر اٹک جائے گی۔ جب نمازی سجدے سے اٹھیں گے تو کیا دیکھیں گے کہ جہنم کے فرشتے کچھ لوگوں کو گھسیٹتا ہوا جہنم کی طرف لے کے جا رہے ہیں، تو نمازی عرض کریں گے، ما سلککم فی السقر، اے لوگوں تم کو جہنم کی طرف کیوں گھسیٹتا ہوا لے کے جا رہا ہے؟ تو وہ شخص عرض کریں گے، وہ لوگ عرض کریں گے لم نکن من المصلین، ہم لوگ دنیا میں نماز نہیں پڑھا کرتے تھے۔ اور ایک بات یاد کرنا کہ یہ شکل صورت جو آپ کا شکل صورت ہے، اس شکل صورت پر آپ کو اس شکل میں آپ کو عذاب نہیں دی جائے گی، بلکہ یہ شکل محمدی شکل ہے، اس شکل کو آپ سے چھین لیا جائے گا اور آپ کو ایک ایسی ہیبت ناک شکل دی جائے گی جس کی لمبائی اور چوڑائی 15 کلومیٹر کی ہوگی، اور اس کی مثال حدیث میں آیا ہے کہ ہود پہاڑ کی طرح ہوگی، اور ہود پہاڑ لمبائی اور چوڑائی 15 کلومیٹر کی ہے۔ قسم خدا کی مسلمانوں، اتنی بڑی شکل ہوگی، اور اتنی بڑی شکل اس کو اسی لیے دی جائے گی کہ بڑی شکل میں اس کو اذیت زیادہ پہنچے گی، تکلیف زیادہ پہنچے گی، عذاب اس شکل میں اس کو دیا جائے گا۔ جب جہنم میں اس کو ڈالا جائے گا تو اس کے جسم کے چمڑے پگھل کر گلنے لگیں گے اور عرض کریں گے، وہ شخص عرض کریں گے
अर्ज करेंगे मुझे पानी दे दो, मुझे पानी दे दो, मुझे पानी दे दो, साहब मुझे पानी दे दो। 70 साल के बाद जहन्नमी फरिश्ता अर्ज करेगा क्या चाहिए? तो बोला पानी चाहिए। तो वो जहन्नम के फरिश्ते उसको माहे हमीम दिया जाएगा। माहे हमीम यानी खौलता हुआ पानी। वो पानी जब वो पीना स्टार्ट करेगा, जब वो पीना स्टार्ट करेगा, प्यास की शिद्दत होगी, जैसे ही मुंह में डालेगा तो उसके मुंह पिघल कर उसके गाल के गोश्त झर झर के उसके रानों में गिरेंगे। कसम खुदा की मुसलमानों, इतनी हैबतनाक शक्ल सूरत उसको दी जाएगी। और जो शख्स शराब पीता है तो उसको पीप जहन्नम का पीप दिया जाएगा। और वो पीप उसको जहन्नम का पीप दिया जाएगा। और वो पीप जब वो पीप वो पिएगा तो उसको इतनी हैबतनाक लगेगी, इतना हराम लगेगा और उसको जहन्नम में डाल दिया जाएगा। जब वो पीप उसके मुंह में डाला जाएगा तो उसके सर के बाल, उसके सर के चमड़े, उसके सर का भेजा गलता हुआ सर से लेकर बदन तक चालू रहेगा। इतनी हैबतनाक शक्ल सूरत उसको इख्तियार की जाती है। ये मुहम्मदी शक्ल आपसे छीन लिया जाएगा। कसम खुदा की मुसलमानों, आप नबी की उम्मत है, इसीलिए आपके ऊपर दुनिया में ऐसे कारनामे नहीं हो रहे हैं। लेकिन इससे पहले जो नबी गुजरे हैं उसकी उम्मत पर ऐसे कारनामे गुजरे हैं। अल्लाह तबारक व तआला का शुक्रिया अदा करो कि हम उम्मते मुहम्मदिया में पैदा हुए हैं। कसम खुदा की मुसलमानों, आप नमाज नहीं पढ़ते हैं, आप एक कदम बाहर चलते हैं तो जमीन आपसे पनाह मांगती है, और अल्लाह तबारक व तआला से अर्ज करती है, ऐ मेरे मालिक व मुख्तार, आप मुझे हुक्म दे दीजिए कि मैं इसको निगल लूं, मैं इसको अपने अंदर खींच लूं। तो अल्लाह फरमाता है सब्र करो, इन्नल्लाह मअस साबिरीन, सब्र करो। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, आपका जिस्म अतहर आपसे पनाह मांगता है, आपकी अंगुली मुबारक आपसे पनाह मांगता है। आप नमाज नहीं पढ़ते, रोजा नहीं रखते, ज़कात नहीं देते, हज नहीं करते, दूसरे की ग़ीबत करते हो, चुगलखोरी करते हैं, एक दूसरे की ग़ीबत, एक दूसरे को सुनाते हो, एक दूसरे के बारे में ऐसा वैसा बोलते हो। कसम खुदा की मुसलमानों, ये ज़बान आपके लिए बददुआ कर देती है और अल्लाह तबारक व तआला से फरियाद करती है। आपका जिस्म आपको पसंद नहीं करता। जब आप मर जाएंगे तो आपका अंगुली मुबारक, आपकी निगाहें, आपकी पेशानी, आपके कान, आपके पैर, आपके हाथ, हर वो चीज आपसे मुखालिफत हो जाएगी, आपकी मुखालिफत हो जाएगी। और अल्लाह तबारक व तआला से फरमाएंगे, अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ अर्ज करेंगे, ऐ मेरे परवरदिगार, आपने जो ये आंखें दी थी, ये मेरी आंख से इस शख्स ने किसी गैर मरहम की तरफ निगाह उठाकर देखा था। ऐ मेरे परवरदिगार, आपने जो ये कान दिए थे मुझे, ये तरह तरह की दूसरे की ग़ीबत सुनने में और सुनाने में व्यस्त रहता था। कसम खुदा की मुसलमानों, टाइम का मद्देनजर रखते हुए बात तो बहुत कुछ है। इंशाअल्लाह अगर कभी टाइम मिलेगा तो जरूर आपको सुनाऊंगा। लिहाजा आप हजरात से एक गुजारिश है कि अल्लाह और उसके रसूल से इतनी मोहब्बत जरूर कीजिए कि आप जब इस दुनिया से गुजर जाएंगे, जब नबी की चेहरे वक़्त की कब्र में ज़ियारत होगी और इतनी
محبت ضرور کیجیے تاکہ میرے آقا فرمائیے جانے تو یہ میرا ہی امت ہے، جانے تو یہ میری ہی امت ہے، وقت پر نماز ادا کیجیے، اپنے گھر والوں کو بتائیے کہ جب بھی ٹائم ملے کام کرتے کرتے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے جو بھی اللہ کا ذکر ہو، درود سلام ہو، درود شریف ہو، الحمدللہ ہو، کیا جو بھی آپ کو یاد ہے، سورہ فاتحہ یاد ہے، کوئی بھی سورت یاد ہے، کوئی بھی عبادت آپ کو یاد ہے، کوئی بھی تسبیح آپ کو یاد ہے، آپ اپنے گھر والے کو سمجھائیے، آپ اپنے گھر والے کو بتائیے کہ یہ 2 دن کی زندگی ہے، آخری زندگی وہی ہے، اور آخری بات کہ آپ نبی سے اتنی محبت ضرور کیجیے کہ تماشا اتنا تو کر گزرنا کہ نبی کا دیوانہ ہو کے مرنا، کہ لوگ دیکھے تیرا جنازہ، کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے، کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے، اسی لیے کہ جب آپ اس دنیا سے گزر جائیں گے تو لوگ کہے یہ نبی کی امت ہے، یہ اچھا شخص ہے، اس نے دنیا میں رہ کر لوگوں کی بھلائی کی ہے، لوگوں کو اچھی اچھی نصیحت دی ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، تماشا اتنا تو کر گزرنا، نبی کا دیوانہ ہو کے مرنا کہ لوگ دیکھے تیرا جنازہ، کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے، کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے۔ کرم کا مشہور ہے یہ قصہ کہ نبی کا عاشق ایک ایسا گزرا کہ جس نے دانتوں کو اپنے توڑا، کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے، کبھی تو غوث الورا کے در سے، کبھی تو خواجہ پیا کے گھر سے نکل ہی جاتا ہے کام اپنا، کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔